الحمد للہ الذی لم یزل وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ معزز اور پیارے ناظرین و سامعین، اس ویڈیو میں آپ کو ایک دینی مسئلہ کے بارے میں اپنا موقف پیش کروں گا۔ وہ مسئلہ ہے کہ معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بعض اہل حدیث اور بعض علماء امت کا ماموں قرار دیتے ہیں، اور یہ مسئلہ میرے علم کے مطابق ابھی تک کسی عالم نے نہیں اٹھایا، لیکن اللہ تعالی نے مجھے توفیق دی ہے اور میرے ذہن میں یہ بات ڈالی ہے کہ اس کے بارے میں سوچا جائے کہ اہل حدیث بریلویوں کو بدعتی قرار دیتے ہیں، اور شیعہ کے ہاں بھی کچھ بدعتیں قرار دیتے ہیں کہ شیعہ بھی کچھ بدعتوں کا ارتکاب کرتے ہیں، اور دیوبندی بھی بدعتوں کا ارتکاب کرتے ہیں۔ لیکن جب پھر اپنی باری آتی ہے تو پھر پتہ نہیں ان کو کیا ہو جاتا ہے، اور ان سے دلیل مانگی جائے تو پھر ان کو کوئی جواب نہیں سوچتا۔ تو بہرحال معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو کچھ علماء جو بڑے زور و شور کے ساتھ رجب کے مہینے میں جب معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی تاریخ وفات آتی ہے تو ان کو بڑے زور و شور کے ساتھ ان کے فضائل میں جمعے پڑھاتے ہیں اور خطابات کرتے ہیں اور تقاریر کرتے ہیں، اور ان من جملہ فضائل میں سے جو ایک مسئلہ بیان کرتے ہیں کہ معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ امت کے ماموں ہیں، یہ ان کی بڑی فضیلت ہے۔ تو ان علماء کی خدمت میں میری مؤدبانہ التماس ہے کہ ذرا غور کریں اپنی اس فکر پر، اپنی اس سوچ پر، کہ کہیں آپ کو بھی بریلویوں کی طرح علماء شیطان نے دھوکہ تو نہیں دے دیا کہ آپ بڑی اچھا سمجھ کے امت کا ماموں معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قرار دے رہے ہو، لیکن کہیں ایسا نہ ہو کہ بریلویوں کی بدعت حسنہ کی طرح آپ کا بھی یہی حال ہو کہ معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو امت کا ماموں قرار دینے کی آپ کے پاس کوئی بھی دلیل نہ ہو، لیکن آپ پھر بھی ان کو امت کا ماموں قرار دیتے رہیں اور بڑے زور و شور کے ساتھ قرار دیتے رہیں، اور سمجھتے رہیں کہ یہ کوئی اتنا مسئلہ بھی نہیں ہے، قرآن و حدیث سے نہیں بھی ثابت، قرآن و سنت سے نہیں بھی ثابت، تو پھر کیا ہوا؟ ہم نے پھر بھی اگر کہہ لیا تو یہ تو ایک چھوٹا سا مسئلہ ہے، چھوٹی سی بات ہے، یہ اگر قرار دے لی جائے یا اگر ہم ان کو امت کا ماموں قرار دے لیں تو پھر کون سی ایسی بات ہے؟ ہم قرار دے بھی لیں امت کا ماموں، تو پھر اگر قرآن و حدیث سے ثابت نہیں بھی ہے تو پھر کیا ہوا؟ نہیں بھی ثابت تو پھر بھی امت کا ماموں قرار دیا جا سکتا ہے۔ حالانکہ جب دوسروں کی باری آتی ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے احادیث میں اتنے فضائل ہیں، لیکن اگر کوئی شیعہ ان فضائل کو بیان کرتے کرتے ساتھ کچھ اور اضافہ کر دے جو کہ ضعیف حدیث کے اندر بھی موجود ہو، تو آپ اس پر بھی طعن و تشنیع کرتے ہو اور اس کو غلط قرار دے دیتے ہو، اور جب خود اپنی باری آتی ہے کہ وہ چیز صحیح حدیث میں تو موجود ہونا درکنار ضعیف حدیث کے اندر بھی موجود نہ ہو، تو پھر
تو پھر آپ کس منہ کے ساتھ شیعہ کو برا کہتے ہیں؟ کہ وہ اگر ضعیف حدیث کے اندر مسئلہ موجود ہو اور آپ ان کو تان و تشنیع شروع کر دیں کہ وہ بڑے ظالم ہیں، انہوں نے حضرت علی کے فضائل میں اپنی طرف سے اضافہ کر لیا، لیکن جو ضعیف حدیث کے صحیح حدیث میں ہونا، جو مسئلہ صحیح حدیث میں ہونا تو درکنار ضعیف حدیث کے اندر بھی نہ ہو، اور خود اپنی سوچ سے اپنی فقہ سے اس کو بدعت حسنہ بھی نہ سمجھا جائے، اور حدیث کے اندر بھی موجود نہ ہو، ضعیف حدیث کے اندر بھی موجود نہ ہو، صحیح حدیث کے اندر بھی موجود نہ ہو، قرآن کے اندر بھی موجود نہ ہو، اور پھر بھی آپ ان کو امت کا ماموں قرار دے لیں، تو مجھے بتائیں یہ پھر ظلم نہیں، یہ ناانصافی نہیں تو اور کیا ہے؟ پھر بتائیں کس قرآن کی آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امت کا ماموں قرار دیا ہے؟ کوئی ایک حدیث پیش، کوئی ایک قرآن کی آیت پیش کر دیں، کوئی ایک حدیث پیش کر دیں، کوئی ضعیف حدیث پیش کر دیں کہ جس کے اندر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امت کا ماموں قرار دیا ہو۔ ہاں، اس بات پر تو بالاتفاق ہے، اس بات پر تو اجماع ہے امت کا اور علماء کا اجماع ہے کہ جو قرآن کے اندر آتا ہے کہ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو عورتیں ہیں، جو ان کی بیویاں ہیں، جو ان کی ازواج ہیں، وہ امت کی مائیں ہیں، لیکن میرے سمجھ کے مطابق اس مسئلہ کو اتنا ہی رکھنا چاہیے کہ جو امت کی بیویاں، جو نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی بیویاں ہیں، وہ تو امت کی مائیں ہیں، لیکن آگے ان کے جو رشتہ دار ہیں وہ رشتہ داری کا سلسلہ امت کے ساتھ نہیں جڑے گا، بلکہ وہ روحانی مائیں ہوں گی، اور روحانی ماں ہونے کی وجہ سے جو ان کے جو رشتہ دار ہیں وہ تو نسبی رشتہ دار ہیں، وہ تو جسمانی رشتہ دار ہیں، وہ پھر امت کے رشتہ دار کیسے ہوگے؟ اگر حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ام المومنین تھی، ان کے بھائی جو معاویہ تھے، اگر وہ امت کے ماموں ہیں کہ اس وجہ سے کہ ان کی بہن جو ہے وہ امت کی ماں ہے، تو امت کی جو ماں ہے اور اس کا جو بھائی ہے وہ امت کا ماموں بنا لیا آپ نے، تو مجھے پھر یہ بتائیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تو امت کی ماں ہیں، تو پھر ان کے جو والد ہیں وہ ان کو آپ نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اور اسی طرح حضرت حفصہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو بیٹی تھی وہ بھی امت کی ماں تھی، لیکن آپ نے ان دونوں کو امت کا نانا کیوں قرار نہیں دیا؟ آج تک مجھے بتائیں، کسی عالم کے ذہن میں یہ بات آئی ہے ابھی تک؟ مجھے اللہ تعالیٰ نے یہ توفیق دے دی، میرے ذہن کے اندر یہ بات ڈال دی، لیکن آپ کے دماغ کے اندر یہ بات ابھی تک کیوں نہیں آئی؟ کیوں شیطان نے آپ کو ورگلا لیا کہ ایک اچھے کام کے سلسلے میں آپ کے برے عمل کو ایک اچھا عمل بنا کے آپ کے ذہن کے اندر شیطان نے آپ کو دھوکہ دے لیا کہ یہ بڑا اچھا کام ہے کہ معاویہ کو امت کا ماموں قرار دو اور ان کی فضیلت بناؤ؟ تب بتاؤ پھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو بیٹی تھی، تو ان کی وجہ سے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ امت کا نانا کیوں قرار نہیں دیتے؟ آج تک کبھی کسی سے سنا ہے، کسی عالم سے سنا ہے آپ نے، اہل سنت کے کسی دیوبندی سے سنا ہے، کسی بریلوی سے سنا ہے، کسی اہل حدیث سے سنا ہے آپ نے کہ انہوں نے ابو بکر اور عمر کو امت کا نانا قرار دیا ہو؟ کیوں قرار نہیں دیتے؟ اس طرف کبھی ذہن ہی نہیں گیا تمہارا؟ تو میرے بھائیوں سوچو، میں سمجھا رہا ہوں آپ کو کہ کہیں آپ کی عاقبت برباد نہ ہو جائے، کہیں شیطان آپ کو نیکیوں کا جھانسا دے کے، آپ کے برے کاموں کو اچھا کر کے اور آپ کو برے کاموں کو مزین کر کے اور اچھا بنا کے آپ کو دھوکہ دیتا رہے اور آپ ساری زندگی وہ کام کرتے رہیں۔ اور اسی طرح اگر یہ سلسلہ چلانا ہے تو حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ان کے بھائی کو امت کا ماموں قرار دیتے ہو، تو پھر ابو سفیان جو ان کا باپ ہے
ان کو امت کا نانا کیوں قرار نہیں دیتے؟ اور جو ان کی والدہ ہے ہند ان کو امت کی نانی کیوں قرار نہیں دیتے؟ اور معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو برا امت کا ماموں قرار دیتے ہو، تو پھر جو دوسری ازواج مطہرات ہیں جو ان کے بھائی ہیں حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو امت کا ماموں کیوں قرار نہیں دیتے؟ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو بانجے ہیں عروہ بن زبیر، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو بہن ہے حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو امت کی خالہ کیوں قرار نہیں دیتے؟ جب ان کے فضائل پڑھتے ہو تو پھر ان کے فضائل کے اندر بھی ان کو امت کی خالہ قرار دیا کرو۔ اور جو ان کے بیٹے تھے حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، ان کو پھر امت کا حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر ان کو حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امت کا بھانجا کیوں قرار نہیں دیتے؟ اور جو ان کے والد تھے حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو امت کا خالو کیوں قرار نہیں دیتے؟ اور اسی طرح جو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ازواج مطہرات میں سب سے زیادہ نمایاں مقام کی حامل ہیں، کہ جن کی وجہ سے، جن کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کو اولاد بھی عطا کی، اور حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بطن سے بھی نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے اولاد عطا کی۔ تو جو ان کی بیٹیاں ہیں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور جو دوسری بیٹیاں ہیں، تو جو ان کے شوہر ہیں ان کو پھر آپ امت کا بہنوئی کیوں قرار نہیں دیتے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل کے اندر کبھی کسی مولوی نے کسی عالم نے بیان کیا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ امت کے بہنوئی ہیں؟ اور جو ان کے بیٹے ہیں حضرت حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ پھر امت کے کیا بنے؟ ان کو آپ پھر امت کا کوئی دوسرا رشتہ دار کیوں قرار نہیں دیتے؟ ان کو پھر امت کا بھانجا کیوں قرار نہیں دیتے؟ تو سوچو میرے علماء دوستو، اور میری عوام، اہل سنت کی عوام، سوچو کہ یہ مسئلہ صحیح ہے یا غلط۔ اور خصوصاً میری اہل حدیث سے گزارش ہے کہ بریلوی تو اس کو بدعت حسنہ قرار دے کہ وہ تو اپنی جان چھڑا لیں گے، لیکن اہل حدیث کس طرح جان چھڑائیں گے؟ وہ بتائیں، وہ کوئی جواب دیں۔ یا تو قرآن کی کوئی آیت پیش کریں، یا حدیث پیش کریں، صحیح حدیث پیش کریں۔ صحیح حدیث پیش نہیں کر سکتے، ضعیف ہی پیش کر دیں۔ کون سی نص سے، کون سی آیت سے، کون سی دلیل ہے کہ جس سے آپ ان کو امت کا ماموں قرار دیتے ہیں؟ تو لہٰذا میرے نزدیک تو یہ بدعت ہے، اور بدعت حسنہ نہیں بلکہ بدعت سیئہ ہے، کہ اگر ان کو امت کا ماموں اگر آپ نے قرار دینا ہے، بریلوی تو یہ کہہ کر جان چھڑا لیں گے کہ بدعت حسنہ ہے، ہم قرار دے لیں گے، وہ تو اپنی جان چھڑا لیں گے کہ ہم تو دوسرے کام بھی کرتے ہیں بدعت حسنہ قرار دے کے، ہم تو یہ بھی کر لیں گے، نہ بھی اگر کوئی دلیل ہوئی قرآن سے، حدیث سے، اور ضعیف حدیث سے بھی نہ ہوئی، تو پھر بھی ہم ان کو بدعت حسنہ کہہ کے اپنی جان چھڑا لیں گے بریلوی علماء۔ لیکن اہل حدیث کیا کریں گے؟ وہ بھی تو کوئی دلیل پیش کریں۔ وہ کس منہ سے دوسروں کو برا کہتے ہیں، اور خود جو اپنا کام ہے اس پر ان کی کوئی نظر ہی نہیں ہے، اور اس کے لیے کوئی جواب ہی نہیں۔ تو سوچے میرے بھائیوں، میرے نزدیک تو یہ بدعت ہے، اور بدعت حسنہ نہیں بلکہ بدعت سیئہ ہے۔ اور اگر آپ نے اس کام کو جائز قرار دینا ہے کہ اس کی کوئی دلیل نہ موجود ہونے کے باوجود، تو پھر آپ بریلویوں والا ہی موقف اپنا لیں کہ بدعت حسنہ جو ہے وہ جائز ہے آپ کے ہاں، پھر آپ دوسری بدعتیں بھی جائز قرار دے لیں، اور بریلوی ہی بدعت کے موقف کے بارے کے اندر بریلویوں والا ہی موقف اپنا لیں، اور بریلوی ہی بن جائیں۔ اور اگر معاویہ کو امت کا ماموں قرار دینا ہے، تو پھر ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی امت کا نانا قرار دیں، اور ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی امت کا بھانجا قرار دیں، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امت کا بہنوئی قرار دیں، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا امت کا بہنوئی کہا کریں، اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امت کا
امت کا خالو کہا کریں، اور حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امت کی خالہ کہا کریں، اور اسی طرح علی ھذا القیاس باقی رشتے بھی بناتے جائیں، اور حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور دوسرے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امت کا بھانجا قرار دیں، اور ان کے فضائل کے اندر بھی بڑے شوق سے، بڑے جذبے سے، بڑے تم تراک طریقے سے، بڑے لگاوٹ کے ساتھ، بڑے زور و شور کے ساتھ ان کے فضائل کے اندر بھی یہ باتیں بیان کیا کریں، تو پھر بھی چلو ہم آپ کی بات مان لیں گے کہ آپ نے انصاف کا قرار دیا کہ معاویہ کو امت کا ماموں قرار دیا، تو باقیوں کو بھی چلو آپ نے ان کے بھی فضائل کے اندر کوئی چیز لگا لی، پھر آپ کا قیاس بھی چلو ماننے میں آئے گا کہ آپ کا چلو قیاس اور آپ کا یہ دین کی فہم کہ جس کے لیے آپ کے پاس کوئی دلیل بھی موجود نہیں ہے، لیکن آپ نے دوسروں کے ساتھ انصاف تو پھر کیا ہے نا۔ لیکن یہ کیا ہوا کہ صرف معاویہ کو امت کا ماموں قرار دے لیا، اور ابو سفیان کو امت کا نانا قرار نہیں دیا، اور ہند کو امت کی نانی قرار نہیں دیا، اور ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امت کا نانا قرار نہیں دیا، اور جو ان کی بیویاں ہیں اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یا اور جو ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیویاں ہیں ان کو امت کی نانی قرار نہیں دیا، اور جو ان ازواج مطہرات کی بیٹیاں ہیں اور نبی پاک علیہ السلام کے جو بیٹے ہیں اور ازواج مطہرات کے جو بیٹے ہیں ان کو آپ نے پھر امت کی بہنیں اور امت کے بھائی کیوں قرار نہیں دیا؟ تو لہٰذا اپنی اس سوچ پر، اپنی اس روش پر بریلوی علماء اور دیوبندی علماء سے بالعموم اور اہل حدیث علماء سے بالخصوص میری درخواست ہے کہ اپنے اس مسئلہ پر غور کریں، اور اگر کوئی دلیل موجود ہے تو کومنٹ کے اندر آپ اس کی دلیل دے دیں، پھر میں اپنی اس ویڈیو سے اپنے اس موقف سے رجوع کر لوں گا۔ لیکن اگر اس کی کوئی دلیل نہ دی اور آپ نے مجھے گالیاں بکنا شروع کر دیں کومنٹ کے اندر، تو مجھے اس کا تو کوئی فرق نہیں پڑے گا، لیکن اگر دلیل کوئی نہ کوئی دیں گے تو پھر اپنے اس موقف سے رجوع کیا جا سکتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وما علیہ الا البلاغ المبین۔